عنوان لگایا گیا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کے لیے جو محور جو مرکز ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب تک انسان معرفت مصطفیٰ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی پہچان نہیں کر سکتا، اس وقت تک نہ اس کو دین کی پہچان ہوتی ہے، نہ اس کو اپنے خدا کی پہچان۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرمایا اے محبوب شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور خوشخبری سنانے آخرت کا سنانے والا بنا کر مصطفیٰ کی صفات بیان کر دی، پھر آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر قرآن دیکھیے پہلے صفات مصطفیٰ بیان کی، اس کے بعد توحید کو بیان کیا، اور اللہ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ ایمان مجھ پر لاؤ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ اپنی صفات کو بیان کرتا، پھر اپنی توحید کا اعلان کرتا، تاکہ کافروں کے پہ پتہ چلتا، مشرکوں کو پتہ چل جاتا، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کی صفات کو پہچان جاتے۔ مگر اللہ نے یہاں پر اپنی صفات کو نہیں، صفات مصطفیٰ کی بیان کی اور توحید اپنی بیان کی۔ اب عالم تصور میں بیان کروں اللہ کی بارگاہ میں، مولا یہ وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ کائنات کے اندر جو بھی خدا کو مانتا ہے، چاہے وہ بتوں کے سامنے جھکتا ہے، ٹارگٹ خدا ہے، خدا کو مانتا ہے، چاہے وہ بتوں کو مانے، چاہے وہ جا کے ستاروں کی پوجا کرتا ہے، ٹارگٹ خدا ہے، خدا کو مانتا ہے، چاہے وہ ستاروں کی پوجا کرے، خدا کو مانتا ہے۔ کائنات کے اندر جس تصور میں بھی خدا کو مانتا ہے وہ مانتا خدا کو ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے صفات مصطفیٰ کو بیان کر کے پھر اپنی توحید کا اعلان کر کے بتا دیا، مانتا مجھے وہی ہے جو پہلے صفات مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ جب تک مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہو جاتی پھر خدا کی پہچان بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بلکہ میں اپنے آپ سے بات نہیں کروں گا، حدیث مبارکہ کے اندر ایک شخص حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا، تلوار پکڑی ہوئی تھی اور نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ ارادہ تھا نعوذ باللہ حضور کو قتل کروں گا، تلوار پکڑی تھی۔ جب والضحیٰ کا مکھرا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، اور آ کے عرض کیا کرتا ہے، اے بانی اسلام، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کس چیز کی ضمانت عطا کریں گے؟ حتیٰ کہ ہے وہ کافر، نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ بانی اسلام جس چیز کی بھی ضمانت دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا جا میں تجھے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، حضور کلمہ پڑھائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھا، خدا کو دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں، قرآن پڑھا نہیں، نماز پڑھی نہیں، حج نہیں کیا، ابھی اسلام میں آیا ہے، کلمہ توحید پڑھا ہے، رب کو دیکھ نہیں مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ کو دیکھ لینا، مصطفیٰ کے کہے ہوئے کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اب جب ایمان مل گیا، دل میں خیال آیا کہ وہی اسلام جو میں نے قبول کیا ہے تاکہ بانی اسلام کے قدموں میں آ کر اس کو سیکھ نہ لوں۔ ابھی رکاب سے قدم اٹھایا ہی تھا، وہاں سے آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جب روح قبض ہوئی تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ تو جنت کس کے صدقے ملی؟ مصطفیٰ کے صدقے۔ اب جس کو بھی جنت ملی ہے ڈائریکٹ خدا کے وسیلے سے نہیں، خدا نے خود اعلان نہیں کیا، جس کو بھی جنت کی بشارت ملی ہے تو زبان مصطفیٰ سے ملی۔ اب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جنت کی بشارت دے دی تو پتا چلا کہ خدا کی پہچان ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
اب اللہ رب العزت نے شاہ فرمائے لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیر کرو۔ اب یہاں پر تعظیم کا حکم نہیں دیا بلکہ تعزیر کا حکم دیا۔ علماء تشریف فرما ہے کہ تعظیم کا معنی بھی ادب ہے اور تعزیر کا معنی بھی ادب ہے۔ یہاں پر جب ادب کی بات آئی ذات مصطفیٰ کے لیے تو تعظیم نہیں کہا بلکہ تعزیر کہا، وَتُعَظِّمُوهُ نہیں کہا کہ مصطفیٰ کی تعظیم کرو بلکہ تعزیر کہو۔ اب تعزیر اور تعظیم میں فرق یہ ہے تعظیم وہ ادب ہے جو حد میں رہ کر کیا جائے اور تعزیر وہ ادب ہے جو حدیں توڑ توڑ کے کیا جائے۔ عروہ بن مسعود یہ کٹر مشرک تھے اور توحید کا پتہ اس وقت چلا جب قریش مکہ نے یہ حکم کیا کہ جا کر دیکھو کہ بانی کا وہ تصور میں جا کر دیکھو کہ ان کے حالات کیسے ہیں، وہ کس طرح رہتے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود وہاں پر گئے اور وہ کفر کی میل ان کی اس وقت اتری جب انہوں نے تعظیم مصطفیٰ کو دیکھا۔ اب منظر یہ دیکھا کہ صحابہ اس طرح حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھرمٹ بنا کے بیٹھے ہیں جس طرح ستارے جو ہوتے ہیں چاند کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب دیکھتا کیا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو لعاب دہن نکلتا ہے صحابہ اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ماتھے کا جھرمٹ بنا لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ ان کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بال کترواتے ہیں ترواشے ہیں تو ان کے بال زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ماتھے کا اپنے دستاروں میں سجا لیتے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود گیا اور قریش مکہ کو بتایا اور تم اس اسلام کی بات کرتے ان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو، میں تو گیا جا کے میں کیس و کسرا کے محلات میں بھی گیا اور جا کے میں نے نجاشی کے درباروں میں بھی دیکھا اور بڑے بادشاہوں کو پروٹوکول ملتے ہیں، یہاں تو انداز ہی لگا ہے جہاں پر میں نے صحابہ کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی بادشاہ کی اتنی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوئی بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کو ساری کائنات کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا، حتیٰ کسی طرح روایات کے اندر آتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف اس حدیث کو نقل کیا گیا، ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، حضور اکرم نور مجسم مال غنیمت تقسیم فرما کر رہے تھے۔ آخری بات، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کرتا ہے کہ اے دلو عدل کرو۔ جب اتنا کہا نا کہ عدل کرو تو حضور نے فرمایا کہ میں نہیں عدل کروں گا تو اور کون کرے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے سراپا ہے عادل بنا کے بھیجا ہے کائنات کے اندر۔ جب اس نے حضور کی تعظیم نہیں کی، ادب نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے نیام سے تلوار نکال لی، کہا کہ ابھی اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابھی اسلام نیا نیا پھیلا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تلوار نہیں اٹھانی۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلنے لگا، جب اس نے حضور کا ادب نہیں کیا، تعظیم نہیں کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو اس شخص کو، اس کا حلیہ بیان کیا، اس کا ماتھا ابڑا ہوا تھا، پنڈلیاں اس کی ننگی تھی، حلق اس نے کروایا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں اس سے ایک قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، فرمایا وہ قرآن کثرت سے پڑھے گی مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا کہ صحابہ عبادت اتنی کریں گی کہ تم اپنی عبادت کو ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ حتیٰ کہ صحابہ کو فرما رہے تھے جب حلیہ بیان کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ ایمان
نہ جبے میں ہے نہ کبے میں ہے، ایمان نہ ظاہری شکل کا نام ہے، ایمان نہ عبادات کا نام ہے، ایمان نہ نماز میں ہے نہ روزے میں ہے، ایمان ہے تو فقط ادب مصطفیٰ میں ہے اور عشق مصطفیٰ میں ہے۔ اگر ایمان ہے، اگر ادب مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے تو ایمان کی حفاظت ملتی ہے۔ اگر دل میں ادب مصطفیٰ نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں، یہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور مبارک ہو آپ کا تعلق ایسے آستانے سے ہے جن کی زندگی، ساری زندگی ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں گزر گئی، اور آج وہی فیض کائنات دنیا کے کونے کونے میں بٹ رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس آستانے کا فیض رہتی دنیا تک تا قیامت قائم و دائم فرمائے۔ وما